سامعین حاضرین پردہ نشین خواتین اسلام عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئی آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ معطر پسینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ ہادی السبل ختم الرسل مولائی کل احمد مجتبی محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ بزم نور بڑی محنتوں کے ساتھ مشقتوں کے ساتھ محلہ بابو جی پورا کے غیور نوجوانوں نے اس کو سجایا ہے، سنوارا ہے۔ خدائے قدیر و جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لوگ اس کار خیر میں حصہ لینے والے ہیں سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہم تمام کو نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے دین متین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حوصلوں کو اور زیادہ عروج و ارتقاء کی منزلوں پر سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو مذہب مہذب مسلک اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، محرم الحرام شریف کے اس ماہ مقدس کی پہلی مجلس اور آج کی مجلس تجائے کے تاخیر سے شروع ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ الرحمن بہت ہی پیاری محفل کہ جو بھی محفل ہو اگر وہ اپنے آقاؤں سے منسلک ہے، نسبت رکھتی ہے، تو ایسی محفل بڑی بابرکت محفل ہے۔ حضرات محترم، وقت کافی ہو چلا ہے، آئیے سب سے پہلے نعت پاک کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جو نوجوان حضرات باہر کھڑے ہیں گزارش ہے کہ آپ اندر آ کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ شامیانہ، یہ محفل، یہ لائٹ، یہ تمام تر چیزیں آپ کے لیے ہیں۔ سب کچھ نوجوانوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ سجایا ہے، سنوارا ہے، لہذا اب بس آپ کی کمی ہے کہ آپ جو باہر ہیں اندر تشریف لائیں تاکہ تھوڑی دیر گفتگو ہو سکے۔ کلام الامام امام الکلام سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کے کچھ اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، اس بات فرما لیں۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا،
نعمتیں بانٹتا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم ڈال گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم ڈال گیا، نعمتیں بانٹتا اور لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نعمتیں بانٹتا اور آج لے ان کی بلا آج مدد مانگ سے، آج لے ان کی بلا آج مدد مانگ سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا جیسا تو ذیشان گیا۔ اور مقطع میں امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ جانو دل ہو شوخ ند سب تو مدینے
پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، محرم الحرام شریف کے ماہ مقدس کی یہ پہلی مجلس ہے اور اہل سنت والجماعت کا دستور رہا ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کا، پھر اہل بیت اطہار کا، پھر کربلا کا وہ واقعہ جس کو سننے کے بعد صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ انسان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرات محترم، آج میں نے چاہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس محفل کا آغاز ہو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ہی کچھ باتیں آج ہو جائے، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور اس کم وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو نوجوان باہر کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، گزارش ہے میرے دوست، وقت کا تقاضا بھی ہے، حالات بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہ کریں۔ اس مجلس میں، اس محفل خیر میں، جس محفل میں اللہ کے فرشتے اپنے نوری پروں سے محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، ایسے محفل میں آنے میں ہچکچاہٹ یا شرمانا نہیں ہونا چاہیے۔ وقت کو ضائع نہ کریں، اندر تشریف لائیں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اللہ کے نام سے ہر جائز کام، ہر اچھے کام کی ابتدا ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو جاتا ہے، وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو مکمل فرما دیتا ہے۔ وہ کام ناپید کنار نہیں ہوتا، وہ کام نامکمل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو مکمل فرما دیتا ہے۔ یہی سے ماروں گا بدماشی کی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر کام جو اچھے کام ہے، نیک کام ہے، جائز کام ہے، اس کام کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا چاہیے۔ بسم اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع۔ آپ جانتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا تو اس خط میں یہی لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت صرف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غیروں کو بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے غیروں کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غیر لوگ بھی آشنا ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ان کے برکت کو جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تھے تو فرعون نے جب خدائی دعوے کا اعلان نہیں کیا تھا، خدائی دعویٰ نہیں کیا تھا، تو اس سے پہلے اس نے اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون کا مناظرہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے،
اور موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مانو، اسی کی پرستش، اسی کی پوجا، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اور جب فرعون نے سرکشی کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ مولا مجھے تو اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، میں بار بار اسے تیری طرف بلاتا ہوں مگر یہ آنے کو تیار۔ نوجوان لوگ جو ہیں وہ سامنے آ کر کے بیٹھیے، ادھر آ کر کے بیٹھیے، آپ لوگ پیچھے مت بیٹھیے۔ اور کتنا پیچھے بیٹھیں؟ کیا وہ جو پانی جانے کا جو راستہ بنا اس کے باہر جا کے بیٹھیں گے؟ بولنے سے ذرا قریب آ جائیے آپ لوگ، ذرا دو چار باتیں کریں گے۔ 11:15 تو بج ہی گئے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن جلدی جلدی آج کی جو مجلس ہے اختتام ہوگی۔ بس 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 ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ہاں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کے ساتھ سنیے سبھی حضرات، توجہ کے ساتھ، توجہ ادھر دیجئے، بدماشی بالکل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ مولا اس میں تو کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، ایک بچہ جو بڑا یہاں کے بیٹھو بیچ میں، جو بدماشی کرے اس کو گھسیٹ کے میرے پاس لا اس کو، بس باقی میں اس کو ادھر کیسے کیا کروں میں جانتا ہوں، یہاں رکھو بس کر لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مولا مجھے تو اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، میں بار بار تیری طرف بلاتا ہوں مگر یہ سرکشی کرتا ہے، آنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو، تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو۔ اے موسیٰ تم اس کے کفر کو دیکھتے ہو اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے پر میرا نام لکھا ہوا ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کافر کے گھر کے دروازے پر، دہلیز پر لکھا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو، گھر والے کو عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے۔ اور بارہا ہم نے سنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بزرگان دین کے بہت سارے واقعات ایسے ایسے موجود ہیں۔ حضرت بشر حافی کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ پہلے وہ توبہ کرنے سے پہلے وہ شرابی تھے، شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے۔ ایک بار شراب کے نشے میں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک پرچی پڑی ہوئی ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ آپ نے پرچی کو اٹھایا اور کہا کہ تیری یہ جگہ نہیں ہے۔ اللہ کے نام کا ادب کیا، اسے عطر سے دھویا، عطر اچھا لگا کر کے اسے بوسہ دے کر کے اونچے مقام پر رکھ دیا۔ شرابی تھے، شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پرچی پہ لکھی ہوئی تھی، اس کی تعظیم کی، اس کا ادب کیا، اسے اٹھا کر کے عطر لگا کر کے اونچے مقام پر رکھ دیا۔ اسی رات اسی شہر کے ایک ولی کو خواب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جاؤ بشر حافی کو میرا پیغام پہنچا دو۔ اس ولی کی آنکھ کھلتی ہے، سوچا کہ بشر حافی وقت کا بڑا شرابی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اللہ کے مقدس ولی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر واپس سو گئے، پھر خواب دیکھتے ہیں، پھر وہی معاملہ ہے، 1 بار 2 بار 3 بار کئی بار ایسا ہوا، اور پھر آخر میں کہا گیا کہ میرا یہ پیغام بشر تک پہنچا دو، میرا یہ پیغام بشر کے لیے ہے۔ اللہ کے مقدس ولی بیدار ہوتے ہیں، صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اور صبح کی نماز کے بعد حضرت بشر حافی کے لیے نکل جاتے ہیں کہ بشر حافی سے ملاقات کرنی ہے، اسے پیغام دینا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت بشر حافی کے تعلق سے لوگوں سے پوچھنے لگے کہ بشر حافی کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا تم بشر کی بات کرتے ہو، وہ تو نشے میں دھت رہا کرتے ہیں، اگر وہ ملیں گے تو کسی شراب خانے میں ملیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کے مقدس ولی حضرت بشر سے ملاقات کرنے کے لیے شراب کے اڈے پر جاتے ہیں، دروازہ بند ہے، اندر سے دروازہ لگا
لگا ہوا ہے, دروازے پہ آواز دستک دیتے ہیں. کسی نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں اللہ کا فرا بندہ ہوں اور یہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت بشر کے لیے لایا ہوں. جا کے لوگوں نے کہا اے بشر, تم سے کوئی آدمی ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے, تمہارا کوئی پیغام لایا ہے. حضرت بشر کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح, ان سے پوچھو کون ہے, کس کا پیغام لایا ہے. جب دوبارہ پوچھا گیا, اللہ کے مقدس ولی نے کہا جا کے بشر سے کہہ دو میں فلاں جگہ کا ابدال ہوں یا ولی ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حضرت بشر کے لایا ہوں. جب یہ جملہ یہی بات جا کر کے حضرت بشر سے کہا گیا تو حضرت بشر وجد میں آ گئے اور ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ آپ نے چپل بھی نہیں پہنا, بغیر چپل پہنے آپ دوڑتے ہوئے دروازے کے قریب آتے ہیں. جب دروازہ کو کھولا گیا, اللہ کے مقدس ولی نے کہا اے بشر, تم نے اللہ کے نام کی تعظیم کی, تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعظیم کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پیغام بھیجا ہے کہ تم نے میرے نام کی تعظیم کی ہے, تم نے میرے نام کو عطر سے بسا دیا ہے, عطر میں بسا دیا ہے, خوشبو سے معطر کر دیا ہے. لہذا اے بشر اب ہم بھی تمہیں پاک کر دیں گے, تمہیں شراب سے پاک کر دیں گے. اللہ اکبر. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آتا ہے, ادھر حضرت بشر جو ہے صدق دل سے توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جس مقام پر اچھے نہیں پہنچ سکتے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بشر حافی کو اپنا مقبول و مقرب بندہ بنا لیا. سبحان اللہ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تعظیم اور اس کی برکت کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک آدمی جو اب سے پہلے شرابی تھا, اللہ نے اسے اپنا ولی بنا لیا, اپنا دوست بنا لیا. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت. یہ ہے, ادھر آؤ, یہ دیکھ رہے کیا نیچے, یہ ہے اللہ کے نام کی برکت. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے محبت کرنے کا صلہ کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے محبت کرتا ہے, جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اونچا مقام عطا فرما دیتا ہے. یہ تو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات کہ ہر جائز کام, اچھے کام, نیک کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ہم سونے جاتے ہیں, سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. وضو کرنے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. ہر اچھے کام, ہر جائز کام, ہر نیک کام, جب بھی کوئی اچھے جائز نیک کام کرنے کے لیے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو مکمل فرما دیتا ہے. یہاں تک آیا ہے کہ بندہ جب کسی کام کے شروع میں یا کھانے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اس کھانے میں اگر زہر بھی ہو تو زہر بھی اس بندے پر اثر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کھانے کے زہر کو زائل فرما دیتا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے. ایک بزرگ کے تعلق سے ہے کہ اس بزرگ کے یہاں ایک اس کی کنیز تھی اور وہ کنیز بہت چڑتی تھی اس بزرگ سے, تو وہ کنیز جو ہے ہمیشہ اس بزرگ کے کھانے میں زہر دے دیا کرتی تھی. کئی سال ایسے گزر گئے, آخر ایک بار تنگ آ کر اس کنیز نے, اس عورت نے اس اللہ والے سے کہا کہ حضور میں آپ سے آج ایک بات کہنا چاہتی ہوں. کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا حضور بات یہ ہے میں کئی سالوں سے آپ کے کھانے میں زہر ملاتی رہتی ہوں لیکن آپ پر کھانے کا اس زہر کا کوئی اثر نہیں دیکھ پا رہی ہوں, وجہ کیا ہے؟ اس بزرگ نے کہا زہر دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے بس ایسے ہی آپ سے مجھے چڑ تھی, ایک جلن تھا کہ جو ہے اسی جلن اور حسد کے بنا پر میں آپ کے کھانے میں زہر دے دیا کرتی تھی تاکہ آپ دنیا سے چلے جائیں. اللہ اکبر. اس اللہ کے مقدس ولی نے فرمایا کہ سنو, جب بھی میں کھانا کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا ہوں تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن
रहीम पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला मुझे इस खतरनाक जहर से बचा लेता है, यानी जहर की ताकत को ज़ाइल फरमा देता है। पता ये चला कि जब भी हम खाना खाएं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, जब भी हम सोने जाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, कोई भी अच्छा काम करें, जायज़ काम करें, नेक काम करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। घर से कदम बाहर निकालें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। घर के अंदर कदम रखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। वुज़ू करने जाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। जो भी अच्छा जायज़ मुस्तहसन नेक काम करने जाएं, ए प्यारे बच्चों बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करो। अल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की बरकत से उस काम को पाए तकमील तक पहुंचा देगा। और उस काम के अंदर अगर किसी ने कोई रखना डाला है, किसी ने कोई तकलीफ देनी है, किसी ने कोई परेशानी मुब्तला करने की गर्ज व गायत से आपको जो है उस काम को रखना डाला है, तो अल्लाह तबारक ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से उसके रखने को भी दूर फरमा देगा। उसके अंदर जो उसके बुग़्ज़ व अदावत और जो कुछ भी दुश्मनी भरी हुई है, अल्लाह उन तमाम को दूर फरमा देगा। तो पता ये चला कि हर अच्छे काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, है ना। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहमान भी है और रहीम भी है ना। क्या है? रहमान भी है, रहीम भी। बस इसी रहमान रहीम पर आज की गुफ्तगू मुकम्मल। क्या है? अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान है ना। रहमान का माना होता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमत का अता किया जाना, है ना। रहमान का माना होता है मेहरबान, रहमान का माना होता है रहम करने वाला। अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है कि नहीं करता? अपने बंदों पर रहम करता है नहीं करता है? एक माँ बाप जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं ना, तो माँ बाप हर तकलीफ को बर्दाश्त करते हैं औलाद की, या औलाद के लिए। माँ 9 महीने तक अपनी औलाद को अपने पेट में रखती है। बाप अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा अपनी औलाद के लिए वक्फ कर देता है। खुद नहीं खाता मगर औलाद को खिलाता है, काम पर जाता है, तकलीफें सहता है, मुशक्क़तें उठाता है, सारा दिन काम करता है कि कुछ पैसे मिल जाए तो इन पैसों के ज़रिए से अपनी औलाद को फला चीज़ लेकर के दूंगा, या अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, उनके खाने का इंतज़ाम करूंगा, उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरी करूंगा। माँ घर में रहती है, अपनी औलाद की देख रेख, बच्चा छोटा है, उनको नहलाना, धुलाना, सुलाना, खिलाना, पिलाना, ये सारा कुछ माँ करती है। माँ बाप के दिल में मोहब्बत है कि माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अपनी औलाद को परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं। मगर मुझे एक बात बताओ, कोई औलाद को, किसी के बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, माँ बाप को तकलीफ हो जाती है। बच्चा बीमार हो जाए तो माँ बाप जो है मुश्किल में आ जाते हैं। बच्चा बीमार हो जाए तो माँ बाप कहते मौला ये बीमारी मुझे दे दे, मेरी औलाद को ठीक कर दे, मेरे बच्चे को अच्छा कर दे। अलगर्ज ये कि माँ बाप अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वही माँ बाप जो है कभी अपनी औलाद से नाराज भी हो जाते हैं। अगर औलाद अच्छा काम न करे तो माँ बाप नाराज हो जाते हैं। औलाद माँ बाप की बात न माने तो माँ बाप नाराज हो जाते हैं। अगर माँ बाप कहे बेटा फलां जगह न जाना, बच्चा चला जाए, माँ बाप नाराज हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? लेकिन माँ बाप के सीने में अपनी औलाद से मोहब्बत करने का जो हुनर या मोहब्बत करने का जो मजहर या मोहब्बत करने की जो तालीम उसके सीने में है, जो सिफतें जो है मोहब्बत माँ बाप के सीनों में है, वो सिफत रहमान का एक हिस्सा है, सिफत रहमान का एक जर्रा है। यानी माँ बाप अपनी औलाद से जो मोहब्बत
محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے صفت رحمان کا ایک ذرہ ہوتا ہے، صفت رحمان کا ایک مظہر ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان کہیں بھی رہے، کن سے کتنی محبت کرے، جو کچھ بھی کسی سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت رحمان کا ایک حصہ ہوتا ہے، صفت رحمان کا ایک ذرہ ہوتا ہے، صفت رحمان کا مظہر ہوتا ہے۔ ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت جو ماں باپ کے دل میں ڈالا ہے اسی رحمان نے ڈالا ہے، اسی رحیم ڈالا ہے۔ کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی چرندے ہیں، چرند و پرند ہیں، درندے ہیں، کائنات میں جتنے جانور ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، جو کچھ بھی ہیں، جن کے اندر جو کچھ بھی صفتیں پائی جاتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے، یہ اسی رحمان کی دین ہے، یہ اسی رحمان کا دیا ہوا ہے۔ ماں بھی محبت کرتی ہے تو اللہ نے اس کے سینے محبت کو ڈالا ہے، باپ بھی محبت کرتا ہے تو اللہ نے اس کے دل میں محبت کو ڈالا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو ماں باپ کی محبت ہے، مگر کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں، اولاد کو فلاں کام بولے اولاد نہ کرے تو ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، مگر وہ خدا اپنے بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے، کتنی محبت فرماتا ہے۔ اس کے رحمان الرحیم کی صفت کو دیکھیں، وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو، بندہ نہیں پڑھتا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بند نہیں کرتا، اس کے باوجود اللہ اسے بیمار نہیں کرتا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے مشکلوں میں، صعوبتوں میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ حد تو یہ ہے کہ جو اسے نہیں مانتا ہے اللہ اسے بھی کھلاتا ہے، جو اسے نہیں مانتا ہے اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے، جو اسے نہیں مانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی شفا یابی سے ہمکنار فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، جب بھی کھاتے تھے تو مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک دو دن تک آپ انتظار کرتے، جب تک کوئی مہمان نہیں ملتا آپ کھانا نہیں کھاتے۔ ایک بار کا عالم یہ ہے کہ آپ مہمان کے انتظار میں تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو ساتھ میں کھانا کھائیں، سبحان اللہ۔ ایسا ہوا کہ ایک شخص دور سے آتا ہوا نظر آیا، آپ جو ہے اس کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ جب وہ قریب آیا تو آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندے چلو کھانا کھاتے ہیں۔ وہ آدمی ساتھ آیا اور کھانا کھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ گیا۔ اب کھانا شروع ہونے والا ہے، کھانا لگ گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کھانا لگ گیا ہے، اب ایک کام کرو، اللہ کا نام لو اور کھانا شروع کرو، اللہ کا نام لو اور کھانا شروع کرو۔ اس انسان نے کہا کہ نہیں، تیرے اس کھانے کے لیے اللہ کا نام لو، نہ تیرے اس کھانے کے لیے میں اللہ کا نام نہیں لے سکتا، میں تیرے اس کھانے کے لیے تیرے خدا کا نام نہیں لے سکتا، میں نام نہیں لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلال آ گیا، اللہ کے مقدس نبی ہے، آپ نے دسترخوان سے اٹھا دیا، کہا جاؤ جو میرے رب کا نام لے کر کے کھانا شروع نہ کرے وہ میرے ساتھ نہیں کھا سکتا ہے، وہ میرے دسترخوان پر نہیں کھا سکتا ہے۔ اسے اٹھا دیا، گھر سے نکل گئے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اے ابراہیم علیہ السلام تم نے میرے اس بندے کو کیوں اٹھا دیا، اسے اپنے دسترخوان سے کیوں بھگا دیا، اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے وجہ کیا ہے، خدا کو سب پتا ہے، مگر پھر بھی اللہ پوچھ رہا ہے اے ابراہیم تم نے اسے کیوں اٹھا دیا، کس بنا پر بھگا دیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے مولا وہ کھانا کھا رہا ہے مگر تیرا نام نہیں لینا چاہتا، جو تیرا نام نہ لے اسے میں اپنے دسترخوان پر کیسے کھلاؤں؟ اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم ایک بار تیرے دسترخوان پر آیا اور میرا نام نہ لیا تو تو نے دسترخوان سے بھگا دیا، آج 50 سال ہو گئے ہیں وہ بغیر میرا نام لیے ہوئے کھانا کھاتا ہے، میں اسے کھلاتا ہوں، میرا نام نہیں لیتا ہے پھر بھی اسے کھلاتا ہوں، 50 سال ہو گئے ہیں اسے کھلا رہا ہوں، اور ایک بار تیرے دسترخوان پر آیا ہے اور میرا نام نہ لیا ہے
تو تو نے بھگا دیا ہے۔ اللہ کو بتائیں تو صحیح کہ جو خدا کو نہیں مانتا، جو خدا کا نام نہیں لیتا، اللہ اسے بھی کھلا رہا ہے، اللہ اسے بھی پال رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ جائے، ماں باپ کا ایک جو ہے یہ ہوتا ہے، اپنے اولاد سے توقع ہوتی ہے کہ میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، اب میرے بچے میرے بڑھاپے کے سہارا بن جائیں گے۔ اگر بچہ نالائق نافرمان بن جائے تو ماں باپ کوستے ہیں کہ میرا بیٹا جسے اتنی محنت کے ساتھ پڑھا لکھا کر کے بڑا بنایا، اسے پروان چڑھایا، افسوس تو یہ ہے کہ آج وہ مجھے دیکھ نہیں رہا، میرے بڑھاپے کا سہارا نہیں بن رہا ہے۔ تو ماں باپ اپنی اولاد سے چڑ جاتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے، مگر اللہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کو بھی نوازتا ہے، اور جو فرما بردار بندے نہیں ہیں اللہ اسے بھی نوازتا ہے۔ یہ اس کے رحمان کی صفت ہے، یہ اس کے رحیم کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحم فرمانے والا ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ یہ تو ہو گئی بات اس کے رحمان و رحیم ہونے کی۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ نہیں آ رہی ہے؟ کہ بند کر دیں، ختم کر دیں؟ ہاں تو ذرا قریب آ جائیے۔ ہاں پیچھے پیچھے کتنا رہیں گے اور دوست، قریب آ جاؤ بابا، قریب آ جاؤ۔ ماشاءاللہ آج کی محفل مزہ آ گیا، ماشاءاللہ نوجوان لوگ کا ایک عظیم بلکہ جمع غفیر، اللہ اکبر، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ٹوپی کہاں ہے بابا؟ ٹوپی گھر میں بھلائے، قریب آؤ قریب آؤ قریب آؤ، اور قریب آ جائیے، قریب آ جائیے۔ ماشاءاللہ دو چار باتیں اور کریں گے انشاءاللہ، پھر گفتگو تمام ہے کہ نہیں؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ رحیم ہے، رحمان ہے کہ نہیں ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، اپنی نعمتوں کو عطا فرمانے والا ہے۔ کل سے ایک لکڑی دے رہا مجھے، یہاں رکھوں میں، یہیں سے پھینک کے ماروں گا سفر میں۔ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، نعمتوں کو عطا فرمانے والا ہے۔ یہ تو ہو گئی رحمان رحیم کی بات، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے کہ نہیں ہے نا؟ اس کی پکڑ سخت ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اللہ تبارک و تعالی قوت والا ہے، طاقت والا ہے، سخت پکڑنے والا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو آپ نے سنا ہے نا، نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی، صالح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی، لوط علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ جانتے ہیں ابھی کورونا آیا تھا، کورونا ہے نا، کورونا میں حال دیکھے تھے کیسا تھا؟ حال کیسا معلوم ہے؟ کیسا حال تھا؟ وہ جسے اپنی جوانی پر، جسے اپنے پیسے پر، جسے اپنے مال و متاع پر بڑا گھمنڈ تھا، وہ بھی بیچارہ روم سے باہر نکلنے پہ 1000 بار سوچا نکلوں کہ نہ نکلوں۔ ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ ہاں یہ ذرا سی جھلک ہے، جھلک، یہ ذرا سی کیا ہے؟ یہ ذرا سی جھلک ہے، اور اللہ کا ہر کام، ہم یہ سوچے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ہر کام، کہتے ہیں نا کہ وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر کام میں حکمت ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت۔ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کورونا سمجھ میں آیا نہیں آیا، کیسے آیا اور کیسے گیا؟ جب آیا تو ایسا طوفان لایا کہ باپ بیٹے کو دیکھنے کو تیار نہیں تھا، بھائی بھائی سے ملنے کو تیار نہیں تھا، ہے نا؟ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو اللہ کے ہر کام میں کیا ہے؟ حکمت ہے۔ یہ تھوڑا سا جو ہے نا بس ایک جھلک ہے، جھلک دکھا دیا گیا کہ خدا رحمان بھی ہے، رحیم بھی، تو ساتھ میں کیا ہے؟ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ ہاں تو اس کے ہر کام میں کیا ہے؟ حکمت ہے۔ زور سے بول، کیا ہے؟ حکمت ہے۔ حضرت جنید بغدادی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے دور میں ایک بڑھیا وہ روئی کا جو ہے نا وہ تاگا بناتی، دھاگا جو ہے وہ روئی کا بناتی تھی، تو وہ آدھے درہم میں اس کو بیچتی تھی۔ کتنے درہم میں؟ آدھے درہم میں، پورے دن کام کرتی اور بیوہ تھی، آدھے درہم میں اس کو بیچتی اور آدھے درہم میں سے پھر جو ہے پاؤ کا گھر چلاتی اور پاؤ سے پھر سے روئی خرید کے لاتی، کیونکہ پھر سے واپس بنانا ہے، پھر سے واپس بنانا ہے۔ وہ تو سیٹ لوگ ہیں نا کہ ان کے پاس ادھر بھی پیسہ رکھا ہوا ہے، ادھر کاروبار میں لگا ہوا ہے، یہ ڈوب بھی گیا تو وہ جو ہے اس سے کام چل جائے گا۔ لیکن جن کے پاس اتنا ہی ہے اور اس کو ہی کاروبار میں لگایا ہے، وہی ڈوب گیا تو کیا ہوگا؟ پھر حال خراب ہوگی کہ نہیں ہوں گی؟ ہے کہ نہیں؟ اب وہ بڑھیا جو ہے وہ کیا کرتی تھی کہ آدھے درہم کا بیچتی تھی دھاگا، اور اس سے جو ہے پاؤ سے گھر چلاتی تھی، اور پاؤ کو کیا کرتی تھی کہ جو ہے بیچ کر کے واپس پھر روئی لاتی تھی۔ ایسا چلتا رہتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ روئی کو لائی اور لانے کے بعد جو اس کا دھاگا بنائی اور بنا کر کے وہ صحن میں سوکھنے کے ڈال دی کہ سوکھ جائے تو بیچ دوں گی، اور بیچنے کے بعد جو پیسے ملیں گے آدھے درہم تو ملیں گے، پاؤ سے گھر چلاؤں گی اور پاؤ سے پھر جو ہے تاگا خرید کے وہ روئی خرید کے لاؤں گی۔ تو صحن میں سوکھنے کے لیے ڈال دی اور کھانا بنانے کے لیے بیٹھ گئی۔ ایک کوا آیا اور پورا کا پورا تاگا اٹھا کر لے کر چلا گیا۔ اب جب پورا کا پورا لے کر چلا گیا تو بچی پونجی تو وہی تھی، جب وہ ختم ہو گیا، اب سب چل گیا، تو اب وہ رونے لگی کہ یا اللہ اب تو میرے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ وہ آدھا درہم ملتا تھا، پاؤ سے گھر چلاتی تھی اور پاؤ سے پھر سے جو ہے روئی خرید کے لاتی تھی اور تاگا بناتی تھی، اب تو پورا کا پورا آدھا ہی چلا گیا، اب گھر کیسے چلے گا، چولہا کیسے چلے گا؟ اسی پریشانی کے عالم میں تھی کہ کیا کیا جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے نا۔ اب سوچی کہ چلو ایک کام کرتے، صبح کو حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اے حضرت یہ تو بتائیے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی تکلیف میں رہے، اس تکلیف میں اس کو اور کوئی تکلیف پڑ جائے تو کہتے ہیں مولا کیا ہے یہ، ہمارے پاس اتنا ہی تو بچا تو وہ بھی ختم ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس اتنا ہی تو بچا تھا وہ بھی ختم، کسی کے پاس بلڈنگ میں بلڈنگ ہے اس کا نہیں لیتا مولا، ہمارے پاس اتنا ہے یہ بھی ختم ہو جا رہا ہے، یہ سارا کچھ ہمارے اوپر ہو رہا ہے۔ تو ایک آدمی کے اندر سوچ پیدا ہو جاتی ہے نا، لیکن اسے پتا نہیں کہ حکیم کا ہر فعل حکمت سے لبریز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک حکیم ہے کہ نہیں ہے؟ حکیم ہے نا، تو اس کا ہر کام حکمت سے پر ہے، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وہ ہمارے سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ اب وہ بڑھیا انتظار کرنے لگی کہ صبح ہوگی تو حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اب صبح ہوئی اور جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچی، اور جانے کے بعد جیسے ہی پہنچی حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں تو حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ پہلے ہی سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ جو ہے حضرت جنید بغدادی سے بات کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے اس بڑھیا کو روک دیا، رک جاؤ بھی، پہلے ان کی سن لیتا ہوں پھر تمہاری سنوں گا، پہلے ان سے بات ہو جائے پھر تمہاری سنتا ہوں۔ تو وہ جو لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ 10,000 دینار ہے، 10,000 سونے کے سکے ہیں، یہ ہم سب لوگ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ ہم سب لوگ جو ہے کہاں پیش کرتے ہیں؟ آپ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، آپ اسے جو چاہیں کریں۔ جنید بغدادی نے 10,000 دینار کو لیا، 10,000 سونے کے سکے اسے لیا اور اس بوڑھی عورت کو دے دیا، اسے لیا اور اس بوڑھی عورت کو دے دیا، کہا رک جا، کیا کہا؟ رک جا۔ ان سے کہا کہ بھائی 10,000 دینار سونے کے سکے 10,000 تم نے دیے، تو اتنی بڑی رقم، اتنا پیسہ کس بنا پر، کیا خزانہ ہاتھ آ گیا، کیوں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ جہاز پر، سمندری کشتی پر سفر کر رہے تھے، ہم لوگ اچانک راستے میں ایسا ہوا کہ ہماری کشتی جو بیچ سے پھٹنے لگی،
کشتی بیچ سے جو ہے پھٹنے کے پانی اوپر آنے لگے, ہم پانی کو بار بار پھینکتے جا رہے تھے اور سوچ میں تھے کہ آخر ہوگا کیا, کہ ہم جو ہے کنارے تک پہنچ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے. اتنے میں ہم نے کیا دیکھا کہ ایک کوا اڑتا ہوا آیا اور کچھ دھاگا جو ہے وہ ہمارے کشتی پر لا کر ڈال دیا. دھاگا جو ہے کیا ہماری کشتی پر لا کر ڈال دیا. ہم نے اسی دھاگے سے کشتی کو سینا شروع کر دیا. کشتی چمڑے کی تھی, اسے چمڑے کو ہم نے کیا کر دیا, سینا شروع کر دیا. تو اس دھاگے کی وجہ سے کشتی ہماری سل گئی اور ہم کنارے تک پہنچ گئے. اور ہم کہاں پہنچ گئے, کنارے تک پہنچ گئے. اللہ اکبر. اللہ کے مقدس ولی ہے جنید بغدادی, دلوں کے حال سے واقف تھے. اللہ اکبر. انہوں نے بڑھیا سے کہا, اے مائی بتا وہ جو تو کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بتا جو ہوا وہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا, جو ہوا وہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو معاملہ کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں. وہ بڑھیا کہنے لگی, اس سے پہلے میرا حال یہ تھا کہ میں جب دھاگے کو بیچتی تھی آدھے درہم ملتے تھے, اس سے آدھے میں سے پاؤں سے گھر چلاتی تھی اور پاؤں سے جا کر کے واپس پھر روئی خریدتی تھی. مگر اللہ نے ایسا کرم فرما دیا, اللہ نے ایسا کرم فرما دیا, اب جو ہے آدھے درہم نہیں بلکہ 10,000 دینار میرے پاس موجود ہے. تو بڑھیا کہنے لگی, واقعی اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے نا. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں, وہی وقت ہمارے امتحان کا ہوتا ہے, وہی وقت ہمارے امتحان کا. قرآن اللہ فرماتا ہے, وَلْنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہم تمہیں آزمائیں گے, تمہارے جانوں کو, تمہارے مالوں کو, تمہارے فصلوں کو تباہ و برباد کر کے پھر ہم دیکھیں گے تم میں کون ہے جو صبر کرتا ہے. وہ بشر الصابرین, اور خوشخبری ہے, بشارت ہے صبر کرنے والوں کو. یعنی جب اللہ تبارک و تعالی تمہیں آزمائے تو ایسی آزمائش میں تم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے رہو, شکر ادا کرتے رہو اور صبر کرتے رہو, تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ڈبل تمہیں عطا فرمائے گا. اللہ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں, لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو, اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور بڑھا دوں گا اور اضافہ فرما دوں گا. ولئن کفرتم, اور اگر تم نے ناشکری کی, ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تم نے نافرمانی کی, ناشکری کی, تو یاد رکھو کہ میرا عذاب سخت ہے, میرا عذاب شدید ہے. تو پتہ یہ چلا اگر ہمارے کو امتحان میں جو ہے ڈال دیا جائے ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے, ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. اللہ جب امتحان لیتا ہے نا تو بندے کی کچھ نہیں چلتی, اس کا بس نہیں چلتا. امام حسین کو آپ نے نہیں دیکھا کربلا کی سرزمین پر عالم کیا تھا, اللہ نے امتحان لیا تو ایسا لگا کہ ایک بعد دیگرے ہر امتحان کو پار کرتے چلے گئے. بچوں کی قربانی کا وقت آیا تو بھی امتحان میں پار کر گئے, جو ہے اپنے بھانجوں کی, بیٹوں کی, بھتیجوں کی, رشتہ داروں کی, اپنے بھائی عباس علمبردار کی قربانی کا وقت آیا تو سب کچھ قربان کر کے اللہ کی رضا میں راضی رہے. کربلا سے یہی تو پیغام ملتا ہے نا کہ اللہ جب امتحان لے تو اس وقت تمہارا قدم ڈگمگانا نہیں چاہیے, اس وقت تمہیں حوصلہ اور ہمت کا ایک عظیم پہاڑ بن کر کے کھڑا ہو جانا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم سے کم یہ جان تو سلامت ہے, اس جان میں تو کوئی بیماری, کوئی عیب نہیں ہے. اللہ نے بیماری سے تو دور رکھا ہے, اگر ایک کڈنی فیل ہو جائے, ایک نس بند ہو جائے, نہ جانے کیا کیا بیماریاں لگتی ہیں, وہ لگ جائے تو پھر کیا ہوگا. اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. حضرت
अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं सुना है कि क्या क्या हुआ, मगर सब्र करते रहे, शुक्र करते रहे, तो अल्लाह ताला ने उनको जो कुछ लिया था उसका डबल अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। इसलिए जब भी किसी इम्तिहान में, किसी मुश्किल घड़ी में आ जाओ, उस वक्त ये ना कहो कि मौला तूने क्या कर दिया, इतना ही बचा था वो भी खत्म हो गया, ये छोटा सा घर है ये भी तोड़वा दिया, ये छोटा सा बैंक बैलेंस था वो भी खत्म हो गया, ये 2 बच्चे थे ये भी खत्म हो गए, मौला ये क्या कर दिया। उस वक्त ऐसे न कहो, उस वक्त सब्र करो। जब सब्र करोगे अल्लाह तुम्हें उसका डबल अता फरमा देगा। हदीस पाक में है अल्लाह कैसा रहीम है, रहमान है। हदीस पाक में है कि जब छोटे बच्चे इंतकाल करते हैं ना, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों, छोटे बच्चे को लाए हो तो मेरे बंदों का हाल क्या है, इसके माँ बाप का हाल क्या है। फरिश्ते अर्ज करते, मौला इनके माँ बाप का हाल ये है कि इनके माँ बाप ने शुक्र अदा किया, सब्र किया। इनके माँ बाप ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, तो अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, इन्होंने अपनी औलाद को खो देने पर भी मेरा शुक्र अदा किया है, सब्र किया है। तो अगर इनके माल गए हैं तो दुगुना माल अता कर दूंगा, औलाद गए हैं तो इससे बेहतर औलाद अता फरमा दूंगा, जो कुछ भी गया है उससे बेहतर अता कर फरमा दूंगा। ये अल्लाह तबारक व तआला के रहमान और रहीम वाली सिफत है। अल्लाह रहमान है, रहीम रहम फरमाता है, करम फरमाता है। लिहाजा अगर कोई तकलीफ, कोई परेशानी आ जाए तो ऐसे वक्त में जो है डगमगाना नहीं चाहिए, बल्कि सब्र करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने इस काबिल बनाया है कि हम इम्तिहान दे रहे हैं, अल्लाह ने इस लायक बनाया है कि हम आजमाइशों से घिरे हैं। आप जानते हैं आजमाइश और इम्तिहान उन्हीं से लिया जाता है जिसे अल्लाह चुनता है, जिनको अल्लाह पसंद फरमाता है, जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। लिहाजा जब कोई मसाइब व आलाम आ जाए तो घबराना नहीं, सब्र करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह उसका बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाएगा। बात चल रही थी अल्लाह के कहार और जब्बार होने पर, है ना। अल्लाह रहमान भी है, रहीम भी है। कायनात में, पूरी कायनात में, रूए जमीन पर जितने भी हैं, जिनके अंदर भी जो रहम करने का, करम करने का, मदद करने का, जो कुछ भी जिसके अंदर सिफत है, ये अल्लाह तबारक व तआला की अता से है, ये अल्लाह की अता से है। माँ बाप भी मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह का दिया हुआ है, जो है दिगर हजरात भी जो मदद करते हैं वो अल्लाह का दिया हुआ है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत बहुत मोहब्बत फरमाता है। अब बात ये कि रहमान रहीम के साथ वो कहार भी है, जब्बार भी है। आलम ये है कि हम रहमान रहीम वाली सिफत को तो सिर्फ सुनना चाहते हैं या उसी को देखते हैं, उसी को मद्देनजर रखते हैं, मगर जो उसकी सिफत जब्बारियत है, कहारियत है, हम और आप इन सिफतों से अपने आप को नाआशना करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं उसकी पकड़ सख्त है। अगर आप नाफरमानी करेंगे, मैंने कहा ना कि माँ बाप बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन बच्चा नाफरमान निकल जाए तो माँ बाप नाराज हो जाते हैं। ऐसे ही बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, लेकिन बंदा जब नाफरमान हो जाए तो अल्लाह नाराज भी होता है, अल्लाह नाराज भी होता है। आपने नहीं पढ़ा, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी। किनकी कौम थी? शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी। और ऐसी कौम कि जिन्होंने पत्थरों को, पूरे पहाड़ को काट काट के नक्शो निगार बना के पहाड़ के अंदर घर बनाया था। किसके अंदर? पहाड़ के अंदर घर बनाया था उन्होंने। अब उस जमाने में वो कौन सी ड्रिल मशीन थी, वो कौन सी मशीन थी जिसके जरिए उन्हें पत्थर को काटा, पहाड़ को काटा, पहाड़ पत्थर के अंदर घर बनाया, कैसे बनाया, कैसे नक्शो निगार बनाए, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कितने साल पहले मालूम है? कितने साल पहले? आज से तकरीबन 4000 साल पहले। कितने साल पहले? तकरीबन 4000 साल पहले। अब उनके जिस्मों में कैसी ताकत थी, अल्लाह ने कितनी ताकत दी थी कि वो पत्थरों को काट के, पहाड़ को काट के, बिल्कुल पहाड़ के खोह में अंदर घर बनाया था। उसी के अंदर कमरे, रूम, सारा कुछ उसी के अंदर बनाया था।
حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اور ان کی غلطی کیا تھی؟ ان کی غلطی کیا تھی معلوم ہے؟ ان کی غلطی تھی ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آج بھی ہوتے ہیں نا ڈنڈی باز لوگ، ہاں، جب تولتے ہیں دینا ہوتا ہے تو کم دیتے ہیں، لینا ہوتا ہے تو زیادہ لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ڈنڈی باز لوگ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ابھی تو ایسے ایسے دیکھنے کو ملے گا کہ نیچے وہ لگا دیتے ہیں، ہاں، چمبک، ہاں، لو چمبک، اچھا، مقناطیسیت ہے نا، وہ لگا دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا۔ پہلے ڈنڈی کو پہلے وزنی کر کے رکھتے ہیں، دینا ہوتا ہے ادھر سے دیتے ہیں، لینا ہوتا ہے گھما کے ادھر سے لیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ان کی غلطی کیا تھی؟ ان کی غلطی یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو، جس کو دو اس کو اس کا پورا حق دو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، اے شعیب، کیسے عذاب ہے؟ ایسی قوم تھی کہ مذاق اڑاتی تھی انبیاء کا۔ قرآن مجید 12واں پارہ، قال یا شعیب صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، ایسے ایک آیت ہے۔ کہا کہ شعیب اسلام تم نماز پڑھتے ہو، تمہاری نماز نے تمہیں کیا سکھایا؟ کہ اپنے معبودان سے، اپنے اللہ سے، اپنے الہ سے دوری اختیار کرو۔ یعنی مذاق بنا، جب وہ نماز پڑھتے تو مذاق بنایا جاتا تھا، جب وہ کہتے تھے ناپ تول میں کمی نہیں، اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ مذاق بناتے جو ہے، ہنسی مذاق میں اڑا دیتے تھے، مسخرہ پر والا معاملہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم پر عذاب آئے گا۔ کہا عذاب آئے گا؟ کیسی عذاب آئیں گے بتاؤ ذرا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جیسی عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا ایسا ہی عذاب آئے گا۔ تو کہا کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارے گھر پہاڑ کے اندر ہے، پہاڑ کی چوٹی پر ہمارے گھر ہیں، آندھ پانی کتنا آئے گا ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید اس کی پوری تفسیر 12 پارہ موجود ہے، ہمیں کچھ نہیں ہو پائے گا۔ کہا تم نے اگر نہیں مانا تو ایسا عذاب آئے گا جیسا عذاب قوم عاد پر آیا تھا۔ کہا کیسی عذاب؟ کہا ہوا والی عذاب، ایسی ہوا آئیں گی اڑ جائیں گے تم سب۔ کہا آن دو ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ کیا کہا؟ آن دو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمارے گھر بالکل پتھر کے اندر ہیں، پہاڑ کے اندر ہیں، ہوا آئیں گی پہاڑ ٹکرا کے چلے جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ کہا اگر تم نے نہیں مانا تو ایسا عذاب آئے گا کہ جیسا عذاب دیگر قوموں پر آیا تھا۔ کہا کیسا عذاب؟ کہا پتھروں کی بارش ہوئی۔ کہا کوئی ٹینشن نہیں ہے، پتھر سے پتھر ٹکرائیں گے، پتھر ٹوٹ جائیں گے، ہمارے گھر بالکل محفوظ ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، آن دو عذاب۔ نافرمانی کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ نافرمانی کرتے رہے، نہیں مانا۔ اب وہ ایسے مضبوط لوگ تھے، ایسے طاقتور کہ پتھر کو کاٹ کے اندر گھر بنایا ہے۔ ہمارے گھر کا تو حال ہے، 9 انچی کی دیوار ہے، کسی کی 5-4 انچی کی دیوار ہے، پلستر کرنے کے بعد 5 انچی ہوتی ہے، زور سے گھوسا مار دو ٹوٹ کے باہر، ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان کا حال کیا تھا؟ پتھر کو کاٹ کے اندر گھر بنائے تھے۔ کہا کوئی ٹینشن نہیں ہے، آن دو اللہ کا عذاب، دیکھ لیں گے ہم۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو کیسے آیا معلوم ہے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیسے آیا معلوم ہے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل اے جبرائیل جاؤ، اے جبرائیل جاؤ اور جا کر کے آواز دو۔ جا کر کیا دو؟ ایک آواز بلند کرو۔ جبرائیل امین آئے زمین پر اور آنے کے بعد آواز دی۔ آپ کی آواز، زوردار آواز کا عالم یہ تھا کہ آواز کی وجہ سے ان کے بھیجے کے چھتنے اڑ گئے اور ان کے بھیجے ٹوٹ پھوٹ کر جو ہے ان کے کانوں سے باہر نکلنے لگے۔ ہاں، قیامت میں سور پھونکا جائے گا نا، سنے ہیں کہ نہیں سنے؟ ہاں، عذاب الہی کو دیکھیں آپ، ان کو کس پر ناز تھا؟ اپنے طاقت پر ناز تھا، گھر پر ناز تھا۔ ہمارے گھر پتھر کے پہاڑ کے اندر ہے، ہمیں پانی سے ڈر نہیں، ہمیں ہوا سے ڈر نہیں، ہمیں پتھروں سے ڈر نہیں۔ اللہ نے ایسا عذاب دیا، بس ایک آواز
बस एक आवाज उनके भेजे उनके कानों से बाहर आ गए, उनके जिस्मों के टुकड़े टुकड़े हो चिथड़े उड़ गए। जब सुबह हुई तो देखा कि सब अपने अपने घरों पे पड़े हुए हैं, सब अपने अपने घरों में पड़े हुए हैं। उनके भेजे उनके कानों से उनकी आंखों की पुतलियां बाहर आ गई हैं, उनके जिस्म के चिथड़े उड़ गए हैं। आप जानते हैं ये जो बॉम्ब होते, बॉम्ब है ना, टाइम बॉम्ब वगैरह जो बॉम्ब होते हैं ना, हाँ, इनके अंदर भी एक तरह की आवाज होती है। उसकी आवाज से जो है ना आदमी दहशत में आता है, उसकी आवाज से आदमी के चिथड़े उड़ जाते हैं, आवाज से जो है घर वगैरह सब टूट फूट जाते हैं। ये बहुत सारी बातें उसमें होती है। तो ये सब कुछ जो है, आज जो लोग कहते हैं कि वो रहमान है, रहीम है, लेकिन साथ ही साथ वो कहार भी है, वो जब्बार भी है, वो सत्तार भी है। जहां हमें उनकी शान रहीमी, शान करीमी और जहां उनकी सिफत रहमान और सिफत रहीम पर हमें गौर करना है, वहीं हमें उनकी उसके सिफत कहारियत पर और सिफत जब्बारियत पर भी गौर करना है। अब सवाल होगा कि हजरत उस पर गौर करने से क्या होगा, है ना, सिफत कहारियत और जब्बारियत पर गौर करने से क्या होगा, क्या करना होगा? तो मैंने कहा कि हम मानते हैं कि वो कहार है, उसका अजाब सख्त है, उसकी पकड़ सख्त है, तो फिर हमको और आपको नमाजों की पाबंदी करनी होगी, उसके अहकाम की पाबंदी करनी होगी। उसके अहकाम क्या है? वो कहता है नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, बड़ों का अदब करो, छोटों के साथ शफकत के साथ पेश आओ, किसी का हक न मारो, किसी पर जुल्म न करो, किसी को तकलीफ न दो, मियाँ बीवी है आपस के एक दूसरे के हुकूक को समझकर अदा करो, भाई भाई हैं एक दूसरे के हुकूक को समझकर अदा करो। यानी अल्लाह उसके रसूल के जो फरामीन है, जो अहकाम है, उस पर अमल करना है। अगर हम और आप उस पर अमल करेंगे तो उसकी शान रहमान, शान रहीमी, शान करीमी, सिफत रहमान और सिफत रहीम, इनसे हम और आप माला माल होते नजर आएंगे। और अगर हमने उसके अहकाम, उसके फरामीन की नाकदरी की तो आलम यह है हम दुनिया में भी खाइबो खासिर होंगे और कल क़यामत के मैदान में भी हमारा हाल बुरा होने वाला है। लिहाजा वक्त है अभी नमाजों की पाबंदी करो। ए यावल के गुयूर नौजवानों, नमाजों को उनके वक्तों पर अदा करो। ये मजलिसें बहुत ज़रूरी हैं कि इन मजलिसों के ज़रिए से हमारा ईमान ताज़ा होता है, हमें कुछ बातें सीखने को, कुछ बातें सुनने को मिलती है। कभी इन मजलिसों के ज़रिए से खुदा का खौफ सीने में बसता है, कभी इन मजलिसों के ज़रिए से हमारे ईमान में हलावत और चाशनी पैदा होती है। महफिलें ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमें नमाजों की पाबंदी करना भी ज़रूरी है, नमाजों को उनके वक्त पर अदा करना भी ज़रूरी है। कुरान कहता है इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, कि बेशक नमाज मोमिनों पर उनके वक्तों में जो है रखी गई है, यानी उनके वक्तों में हमको नमाज अदा करना है। जो नमाज का जो वक्त हो उस नमाज को उस वक्त पे अदा करो। और बुजुर्गान दीन की महफिल में आ जाओ तो हुसैन आजम भी राजी हो जाएंगे, और हुसैन राजी अगर हो गए तो मुस्तफ़ा करीम भी राजी हैं, और मुस्तफ़ा करीम की रजा अगर हासिल हो गई तो अल्लाह की रजा भी हासिल हो जाएगी। और जब अल्लाह की रजा हासिल हो जाएगी तो अल्लाह फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ मेरे बंदो, तुझसे मैं राजी हो चुका हूँ, लिहाजा आओ मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसलिए ऐ यावल के गुयूर नौजवानों मुसलमानों, ये अहद करो कि हम हुसैनी लोग हैं। हुसैन आजम ने करबला की सरजमीन पर अपने सर को कटाया है तो नमाज के खातिर कटाया है, नमाज के लिए कटाया है, नमाज में कटाया है। तो हम और आप अगर हुसैनी हैं तो हमें और आपको भी नमाजों को उनके वक्तों पर अदा करना है। हम सब कुछ छोड़ना गवारा करेंगे लेकिन नमाज तर्क करना गवारा नहीं करेंगे। इसलिए कि हुसैन ने अगर दीन को संभाला है तो इस्लाम को संभाला है, दीन को तकवियत दी है, तो नमाज के लिए, नमाज की अहमियत को उजागर करने के लिए,
نماز کو لوگوں تک بتانے کے لیے اپنے سر کو کربلا کی سرزمین پر سجدے میں کٹایا ہے اور اعلان فرما دیا ہے. حسین اعظم کے سجدے نے اعلان کر دیا ہے دیکھو میں نبی کا نوازا ہو کر کے اپنے نبی کے جو ہے دین کی خاطر نماز کی خاطر نماز میں سر کٹا رہا ہوں. اگر تم میرے چاہنے والے ہو, اگر تم میرے ماننے والے ہو, اگر تم واقعی حسینی پرچم لہرانے والے ہو تو تمہیں بھی نماز پڑھنا ہوگا, نماز سے محبت کرنی ہوگی, اور جو نماز سے محبت کرے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب و کامیاب ہوتا نظر آئے گا. وقت کافی ہو چلا ہے, کل انشاءاللہ الرحمن پروگرام جلدی شروع ہوگا اور جلدی اختتام تک پہنچے گا, لہذا کل جلدی آنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ انشاءاللہ الرحمن تفصیل وار جو ہے وہ ایک بعد اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج کے یہ آگے بڑھتا رہے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اور جن لوگوں نے اس محفل خیر کے سجانے میں سنوارنے میں دامے درہمے قدمے قلمے سخنے حصہ لیا ہے, جو آ گئے جو آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں آ سکے, اللہ تعالیٰ سب کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور ہم تمام کو اسی طریقے سے حسین اعظم کی محبت میں جو ہے سرگردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.